Assalamu alaikum, welcome back. Today we're going to discuss about the representative realism, which is the topic in ontology. This is the theory presented by John Locke. John Locke की जब हमने philosophy पढ़ी है regarding जिसमें हमने empiricism में discuss किया था, तो empiricism में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, दो चीज़ें थी, एक primary क्वालिटीज़ थी और एक सेकेंडरी क्वालिटीज़ थी. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म भी उसी के आगे एक्सप्लेनेशन है. अब हम देखते हैं कि फर्स्ट चीज़, ये जो रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म है ये एक्चुअली में कहाँ क्यों आया गया, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया रियलिज्म का या रिप्रेजेंटेशन का. ये एक्चुअली में परसेप्शन की थेरीज में आता है. ठीक है, कि हाउ यू परसीव दिस वर्ल्ड. तो इसके अंदर आपके पास फर्दर 2 से 3 चीज़ें आती हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे. अब थेरीज ऑफ परसेप्शन है ये. ठीक है, ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ये थेरीज ऑफ परसेप्शन है कि आप इस दुनिया को, या नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड आप कह लें, थेरीज ऑफ परसेप्शन या नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड. ठीक है, ये दो चीज़ें, ये दो इसकी हेडिंग्स आ सकती हैं. या तो नॉलेज एक्सटर्नल वर्ल्ड का है कि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को किस तरह उसका नॉलेज ले सकते हैं, उसको किस तरह परसीव करते हैं, या आप उसको कह लें कि थेरीज ऑफ परसेप्शन है. फर्स्ट आ जाती है जी डायरेक्ट रियलिज्म, या इसको नैव रियलिज्म भी बोलते हैं. इसको नैव रियलिज्म, इसको आप नाम से बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड देयर क्वालिटीज आर परसीव्ड डायरेक्टली बाय द परसीवर. डायरेक्ट रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट्स का और परसीवर का. ये ऑब्जेक्ट है और ये परसीवर है. ठीक है, तो इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ये हो गया नेम. इनडायरेक्ट क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट एंड देयर अंडरलाइंग फिजिकल क्वालिटीज जनरेट परसेप्शंस इन द माइंड ऑफ द परसीवर. अब फिजिकल ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट करते हैं. अब वो फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है? उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको परसेप्शन से मिलती हैं, या जो आपके माइंड में परसेप्शंस डेवलप होती हैं. ठीक है, और फिर वो आपके परसीवर तक वो चीज़ जाती है. तो मतलब इसमें क्या हो गया? इनडायरेक्ट रियलिज्म में आपके पास माइंड एडिशनल आ गया. एंड आइडियलिज्म क्या कहते हैं? आइडियलिस्ट कहते हैं जी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर सिंपली परसेप्शंस इन द माइंड ऑफ द परसीवर. कि ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है ना, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है. सी दिस इज नथिंग. ये क्या है? ये सिर्फ आइडियाज़ हैं. ये आइडियाज़ हैं और ये परसीवर है. ठीक है, तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को आइडियाज़ बोलते हैं या परसेप्शंस बोलेंगे. सो ये 3 थेरीज आती हैं नॉलेज को, एक्सटर्नल वर्ल्ड के नॉलेज को गेन करने के लिए, या थेरीज ऑफ परसेप्शन के लिए. अब इसमें हमने इनडायरेक्ट रियलिज्म पढ़ना है जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म भी कहते हैं. उसमें क्या है कि इमीडिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ परसेप्शन आर माइंड डिपेंडेंट. जो इमीडिएट ऑब्जेक्ट्स हैं ना परसेप्शन के, वो माइंड डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर कॉज्ड बाय एंड रिप्रेजेंट माइंड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट. अब ये माइंड डिपेंडेंट और माइंड इंडिपेंडेंट क्या? माइंड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो जो प्राइमरी क्वालिटीज़ बात करते हैं लॉक, और माइंड डिपेंडेंट क्या आ जाती है? सेकेंडरी क्वालिटीज़. ठीक है, अगर आपको याद होगा जॉन लॉक का, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी हेडर में, और अगर आप कहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डालूंगी ताकि आप उसको देख सकें कि जॉन लॉक की जो फिलोसफी है उसमें वो क्या बात करते हैं, और फिर आप उसको इस टॉपिक से रिलेट कर सकें. ठीक है, इनडायरेक्ट रियलिस्ट में आपके पास आ जाते हैं जी जॉन लॉक या रेने डेकार्ट्स भी टू सम एक्सटेंट हैं. डुअलिज्म की बात करते थे, इनडायरेक्ट रियलिज्म ले लेते हैं उसको. ठीक है, बर्ट्रैंड रसल और ह्यूम की बात होती है. अब रिप्रेजेंटेशनलिज्म क्या है? रियलिज्म हमने डिस्कस कर लिया कि रियलिज्म में ये जो डायरेक्ट रियलिज्म का रिलेशनशिप आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये परसीवर हो गया. ये इसमें लाइक कोई और आपके पास सेंस डेटा या परसेप्शन या और कोई चीज़ ना इन बिटवीन नहीं है. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट परसीवर, तो इट्स अ डायरेक्ट रियलिज्म. अब रिप्रेजेंटेशनलिज्म क्या है? इट्स अ फिलोसॉफिकल पोजीशन दैट द वर्ल्ड वी सी, अभी थोड़ी सी ना डिटेल में बात हो रही है, इन कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज नॉट द रियल वर्ल्ड. वो कहते हैं कि जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं ना, वो रियल वर्ल्ड नहीं है. ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल, ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये सिर्फ हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहा है. इट बट merely a miniature virtual reality replica of that world in an internal representation. ठीक है, आपको वो रेप्लिका मिल रहा है. ये जो
جس طرح آئیڈیلسٹ کہتے ہیں نا، آئیڈیلسٹ کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں اور ریئلزم کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل ورلڈ ڈز ایگزسٹ. تو ریپرزنٹیشنلزم کیا ہے؟ اٹس ان، یہ آئیڈیلزم آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ آ جاتا ہے ریئلزم. ٹھیک ہے، تو ان بٹوین جو چیز آتی ہے نا وہ ریپرزنٹیشن ریئلزم آ جاتی ہے، ریپرزنٹیشنلزم یا ریپرزنٹیٹیو ریئلزم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ان کی بھی آئیڈیاز کو مان رہے ہیں اور ان کی بھی ایکسٹرنل ورلڈ کو مان رہے ہیں، لیکن وہ ریئل ورلڈ کو ایز اٹ از نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریئل ورلڈ جو ہے وہ ہمیں جو ہے تھوڑا بہت ورچوئل یا کاپی یا ریپلیکا کی طرح ہمیں دکھ رہا ہے. سو وی نو اونلی آر آئیڈیاز اور انٹرپریٹیشنز آف آبجیکٹس ان دا ورلڈ. ہمیں جو ہے نا انٹرپریٹیشن یا آئیڈیاز دکھ رہے ہیں اس ورلڈ میں بیکاز اے بیریئر اور ویل آف پرسیپشن. کیوں؟ کیونکہ ویل آف پرسیپشن آ رہا ہے بٹوین دا مائنڈ اینڈ دا ایگزسٹنگ ورلڈ پریونٹس فرسٹ ہینڈ نالج آف اینی تھنگ دیئر. اب یہاں پہ جب ہم نے بات کی ہے نا پرسیور کی اور آبجیکٹ کی، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ کہیں گے کہ پرسیور اور آبجیکٹ میں ادھر آ جاتا ہے مائنڈ، یہاں پہ مائنڈ آ جاتا ہے. تو جب آبجیکٹ مائنڈ سے ہو کے پرسیور تک جاتا ہے تو یہ آ جاتا ہے ریپرزینٹیٹیو ریئلزم میں. ٹھیک ہے، سو ہم وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج نہیں مل رہا، ہمیں وہ مل رہا ہے جو ہمارے مائنڈ پرسیو کر رہا ہے. وہ ایک پرسیور کو دیکھ رہا ہے جو مائنڈ اس کا پرسیو کر رہا ہے، ایز اٹ از آبجیکٹ نہیں دکھ رہا اس کو. سو دے آر ان لائک آئیڈیلزم. Representationalism holds that our ideas come from sense data of a real material external world. External world جو ریئلزم والی بات کرتے ہیں کہ مطلب ہمیں اس سے مل رہا ہے، سینس ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے، ہم ڈائریکٹلی اس کو پرسیو نہیں کر، ہم سینس ڈیٹا کے تھرو ان ایکسٹرنل ورلڈ کو پرسیو کریں، ہمیں وہاں سے آئیڈیاز مل رہے ہیں وایا ویل آف پرسیپشن. ٹھیک ہے، but the immediate direct object of perception is only sense data that represent the external object. جو ہمیں immediate مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ it's an object of perception. ٹھیک ہے، یا آپ کہہ رہے sense data جو ہے جو perceive کر رہا ہے وہ ہمیں immediate مل رہا ہے، ہمیں external object immediate نہیں مل رہا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کو indirect بھی realism کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انڈائریکٹ ریئلزم سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ بیچ میں کوئی ایک چیز آ گئی ہے جو ڈائریکٹ ریئلزم میں نہیں ہے. سو دے آرگیو دیٹ اٹ از امپاسبل ٹو ہیو ایکسپیرئنس بیونڈ دا سینسری سرفیس. کیونکہ یہ جو ہے یہ امپیریسزم کی بات کریں نا کہ ہمیں جو مل رہا ہے ہمیں سینس ڈیٹا سے مل رہا ہے، دیٹ مینس ایکسپیرئنس سے مل رہا ہے. So from the fact that dreams, hallucination and visual illusions clearly indicate the world of experience is not the same thing as the world itself. یہ سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو world itself ہے وہ same نہیں ہے جو ہم experience کریں. And from the evidence of phenomenal perspective, the curvature of perceived space such as apparent convergence of parallel roads, for example, which they argue is clearly not property of the world itself, only of our perceptual representation of it. جب آپ دو پیرالل روڈز کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کسی بہت دور والے پوائنٹ پہ کھڑے ہوں، یہ پرسیور ہے کہ کہیں بہت دور کھڑا ہو تو ہمیں کہیں اینڈ پہ آ کے لگ رہا ہوگا نا کہ یہ جو دو پیرالل ہیں، جو روڈز ہیں دو پیرالل، یہ کسی ایک پوائنٹ پہ کنورج کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات اس نے کی ہے اپیرنٹ کنورجنس کی، یہ کہیں دو پوائنٹ پہ آگے کنورٹ although they are parallel. ٹھیک ہے، یہ ہوں گی بالکل پیرالل سی، یہ ایک روڈ آ رہی ہے، یہ ایک روڈ آ رہی ہے، بٹ کیا ہوگا کہ اپیرنٹلی آپ کو یہاں پہ کھڑے ہوئے لگے گا کہ یہ دو جو ہیں یہ مرج کریں گے. لائک وائز جو مراج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ جو ہمیں illusion سی دکھتی ہے کہ روڈ پہ پانی ہے کہیں پہ، ٹھیک ہے، دور سے جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ پانی ہے، وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ illusion سی ہے. سو ہمیں ورلڈ اٹ سیلف نہیں دکھ رہا. ٹھیک ہے، ہمیں ایک مائنڈ جو ہمارا پرسیو کر رہا ہے ہمیں وہ چیزیں دکھ رہی ہیں. سملرلی ایک گلاس میں اگر واٹر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اسٹک اس میں ڈلی ہوئی ہے، تو یہاں پہ جو اینگل آف انسیڈنس بنے گا اس کا، جو لائک یہاں سے جو ہے نا یہ جو بنے وہ سے کیا کہتے ہیں جو اسٹک ہوگی، یہ اسٹک ہے بالکل اسٹریٹ، بٹ پانی میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑی سی بینڈڈ لگے گی.
تھوڑی سی ٹلٹڈ سی لگے گی. دیٹ مینس کہ لائک آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ یوں کر کے تھوڑی سی ٹلٹ ہوئی ہے, بٹ ایکچولی ٹلٹڈ تو نہیں ہوگی, یہ تو ایک اسٹریٹ آپ کے پاس اسٹک ہے, لیکن وہ پانی سے آپ کو تھوڑا سا ایسے لگ رہا ہے, آپ کا مائنڈ اس کو ایسے پرسیو کر رہا ہے. تو یہ باتیں کی ہیں انہوں نے کہ مائنڈ آپ کو ایسی پرسیپشنز دیتا ہے جبکہ ریئل ورلڈ میں کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم لائک اگر جان لاک کے ہم نے پرائمری اور سیکنڈری اس کی کوالٹیز کی بات کرتے ہیں, تو پرائمری کوالٹیز میں انہوں نے وہی کہا تھا کہ آبجیکٹ کی جو ہے نا اس کی اٹس سیلف پراپرٹیز ہوتی ہیں یا کوالٹیز ہوتی ہیں جو آبجیکٹ کی ہیں, جس میں سولیڈیٹی آ جاتا ہے, اس کی ایکسٹینشن ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے اور فیکٹرز آ جاتے ہیں. تو یہ جو کوالٹیز ہیں یہ آبجیکٹ میں اٹس سیلف ہیں, اس کی تھکنس ہو گئی, تھننس ہو گئی, شیپ ہو گئی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی پرائمری کوالٹیز ہیں. بٹ سیکنڈری کوالٹیز میں اس نے فردر بتایا کہ کلر آ جاتا ہے, ٹیسٹ ہے, ٹیکسچر ہے. یہ چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ مائنڈ ڈپینڈنٹ ہے. دیز آر مائنڈ ڈپینڈنٹ, اور یہ والی جو ہے پرائمری مائنڈ انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی دو کوالٹیز کو پرائمری سیکنڈری کو انہوں نے ریپرزینٹیٹیو ریئلزم میں ڈسکرائب کیا ہے کہ ہمیں مائنڈ سے پرسیپشنز مل, آلدو وی آر گیٹنگ دا سینسیشنز یا جو آئیڈیاز ہمیں مل رہے ہیں وہ آبجیکٹ سے مل رہے ہیں, بٹ ہمیں ایز اٹ از آبجیکٹ نہیں دکھ رہا, ہمیں وہ دکھ رہا جو ہمارا مائنڈ پرسیو کر رہا ہے. سو دس از آل اباؤٹ ریپرزینٹیو ریئلزم. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں یہ ایک آبجیکٹ ہے اور آبجیکٹ سے آپ کو آئیڈیا ملا وایا سینسز. ٹھیک ہے, یہ آپ کو آئیڈیا جو ملا وایا سینسز, اب اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے وہ مائنڈ. ٹھیک ہے, آپ کو آئیڈیا ملا آبجیکٹ سے اور مائنڈ نے اس کو انٹرپریٹ کیا. اب مائنڈ کا ڈائریکٹ آبجیکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اٹس کائنڈ آف اے ڈوئلزم. اسی لیے انہوں نے ڈیکارٹس کے ساتھ بھی کہا کہ یہ ڈوئلزم جو ہے ڈیکارٹس کے ساتھ بھی جو ہے لگتا ہے ڈوئلزم کا کانسیپٹ. سو دس واز آل اباؤٹ ریپرزینٹیشن یا ریپرزینٹیٹیو آئیڈیلزم, جس کو انڈائریکٹ ریئلزم بھی کہا جاتا ہے. سو آئی ہوپ اٹس کلیئر, کیونکہ ہم نے جان لاک آلریڈی پڑھا ہوا ہے تو اٹس نتھنگ کوئی بھی مشکل چیز ہو. پھر بھی کوئی کوشچن ہو تو ڈو آسک می. ٹل دین اوکے, اللہ حافظ.